بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 9 جون ہے، سال 2022۔ شہباز شریف منی لانڈرنگ کے عام کردار ملک مقصود کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کیا ان کو قتل کیا گیا ہے یا طبی موت ہے؟ مقصود چپڑاسی کون تھا؟ شہد خاقان عباسی سے کیا اس کی کوئی رشتہ داری تھی؟ کس طرح کی زندگی وہ بسر کر رہا تھا؟ دوسری طرف شہباز شریف نے برطانوی سفارت خانے میں پاکستانی قوم کا سر نیچا کر دیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ برطانوی سفارت خانے کے اندر ایک تقریب تھی اور وہاں پر شہباز شریف جو ہے وہ مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے، لیکن برطانیہ کے ایک سفیر کو جس طریقے سے وہ کیک کھلا رہے ہیں اور وہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی ہے، یقینی طور پر پاکستانی قوم اس پر بڑی شرمندہ ہے کہ شہباز شریف اس ملک کا اس وقت امپورٹڈ وزیر اعظم ہے۔ جب اس لیول کا بندہ اپنے لیول کے بندے کے ساتھ کوئی بیہیو کر رہا ہو تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن ایک برطانوی سفیر کی اس طرح خوشامد کرنا، یقیناً پاکستانی قوم اس پر بڑی مضطرب ہے۔ اور شریف خاندان کو ملک کی عزت اور وقار کے بجائے اپنے چونکہ بین الاقوامی جو مختلف ملکوں کے اندر ایسٹس ہیں وہ عام ہیں، اس وقت نواز شریف بھی پاکستان سے فرار ہو کر لندن کے اندر موجود ہیں اور اسی وجہ سے وہاں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں۔ نواز شریف کی اولاد وہاں ہے، شہباز شریف کا بیٹا سلمان شہباز، ان کے داماد، ان کی بیٹی وہ بھی وہاں پر ہے۔ تو برطانویوں کی جتنی زیادہ خوشامد شریف خاندان کرتا ہے اس پر پہلے بھی لوگ حیران ہوتے ہیں، لیکن اب جو ہے اس معاملے پر یہ تصویر ایک بڑی حیرت انگیز طور پر اس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور بہت ہی عام بات جو ہے وہ کی ہے، فرحان منہاج ہیں، صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی پاور، 30 کروڑ عوام، دنیا کی پہلی نمبر فوج رکھنے والے ملک کا وزیر اعظم اس ملک کے ایک عام سے سفیر کو شودوں کی طرح کیک کھلا رہا ہے جس سے آزادی کے لیے اس قوم کے اجداد نے قربانیاں دی۔ یہ تصویر پاکستان کے اعلیٰ عہدے کی سب سے بڑی تدلیل ہے۔ یعنی پاکستان اور ہندوستان نے برطانوی سامراج سے آزادی حاصل کی اور آج اسی ملک کے سفیر کو جس طریقے سے کیک کھلا کر ایک اپنے ملازم ہونے کا احساس دلایا ہے، یہ یقینی طور پر بڑی حیران کن بات ہے۔ بہرحال یہ شریف خاندان کے لیے ایک بڑی عجیب بات نہیں ہوتی۔ دوسری طرف منی لانڈرنگ کیس کے ایک عام کردار ملک مقصود جو دبئی کے اندر رہتے تھے اور شہباز شریف اور ان کا جو خاندان ہے ان کے خلاف وہ کسی وقت بھی وعدہ معاف گواہ بن سکتے تھے، ان کے قتل کے اس حوالے سے بڑا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ان کی موت ہو چکی ہے، تمام ٹی وی چینلز اس پر خبر دے چکے ہیں، لیکن رات کو ڈاکٹر شہباز گل نے ایک سوال اٹھایا جہاں سے کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ انہوں نے سوال یہ اٹھایا کہ کیا مقصود چپڑاسی کو قتل کر دیا گیا ہے؟ تو اس وقت اس خبر کی پوری ڈیٹیل نہیں تھی اور اپنے سورسز سے میں نے بھی چیک کیا۔ پھر اسد اللہ خان صاحب نے رات کو ایک ویڈیو کی جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ان کا جو سالہ ہے ملک مقصود کا، ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال وہ چونکہ دبئی ٹریول کر رہے تھے اور ان کا بھی ملک مقصود سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ اب یہ خبر آئی ہے، پہلے خبر آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے جو اس وقت آپ سماعت کر رہے ہیں کہ ملک مقصود جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب یہ جو منی لانڈرنگ کیس ہے، آپ کو علم ہے کہ ایف آئی اے نے اس وقت 16 ارب روپے کے جو ثبوت ہیں وہ چالان باقاعدہ وہ اسپیشل کورٹ سینٹرل کے اندر سبمٹ کر دیا ہے اور اس کے اندر تمام ثبوت موجود ہیں، جس کے اندر ملک مقصود ان کا 3 ارب 75 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ اس کے اکاؤنٹس میں سے کی گئی۔ وہ ایک عام ملازم تھا، 20-25 ہزار اس کی تنخواہ تھی، لیکن مختلف بینکس کے اندر رمضان شوگر ملز کے ملازم کی حیثیت سے اس کے اکاؤنٹس کھلوائے گئے، پھر اس کو انویسٹر شو کیا گیا اور شریف خاندان اور زرداری خاندان اور بڑے لوگ جس طریقے سے ایک عام غریب آدمی کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ فائدہ اٹھایا گیا اور مقصود چپڑاسی کا جو ذکر ہے وہ پاکستان کے اندر زبان زد عام ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کی دبئی کے اندر مبینہ طور پر ڈیتھ ہو چکی ہے، کیا یہ قتل ہے یا یہ طبی موت ہے؟
इस हवाले से हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन फवाद चौधरी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सिसरन माफिया कहा है तो इसकी वजह थी। जो भी तफ्तीश है, गवाहान है, वो अचानक इंतकाल कर जाते हैं। अभी चंद हफ्ते पहले डॉक्टर रिजवान जिनको तबादला किया गया और जो तफ्तीशी ऑफिसर थे उनकी भी डेथ हुई, उसको भी बाद लोगों ने कत्ल करार दिया। फिर एक नवीद थे, उनका भी मुबैना तौर पर हार्ट अटैक हुआ और उसको भी बाद लोगों ने शकूक व शुबहात का इज़हार किया, क्योंकि आजकल इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके अंदर बंदे की मौत हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मकसूद चपड़ासी की आज जो डेथ है वो अगर तभी तौर पर भी हुई है तो यकीनन फिर भी उसके अंदर उस डिप्रेशन का हिस्सा है। उसका नाम जिस तरह इस्तेमाल किया गया, जिस तरह तदलील की गई, जिस तरीके से एक गरीब आदमी की गुर्बत का फायदा उठाया गया, फिर भी उसके पर जो है वो अप्लाई होता है। अब यहां पर ये जो मकसूद चपड़ासी है, ये कौन है? ये लाहौर के अंदर आज भी किराए के मकान के अंदर रहती है इसकी पूरी फैमिली। लेकिन जब ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला तो शरीफ खानदान ने मुबैना तौर पर इसको यूएई के अंदर भेज दिया। यहां पर भी यूएई के अंदर इनको पूरी तरह जो है वो फैसिलिटेट किया जाता था, लेकिन कोई ज्यादा पैसे नहीं दिए जाते थे। 6 महीने के अंदर 1 महीने के लिए इनकी बीवी जो है इसको दुबई के अंदर जो है वो भेजा जाता। और इसके साथ ही पिछले दिनों अभी चंद माह पहले मकसूद जो मलक मकसूद है, इसके भाई की डेथ हुई, वहां पर भी ये नहीं जा सका, दाड़े मारकर रोता रहा। फिर इसकी बेटी का रिश्ता हुआ, मंगनी हुई, शादी हुई, उसके अंदर भी ये शरीक नहीं हो सका। तो 20-25 हजार मुलाजम जो तनख्वाह पर मुलाजम शख्स है, उसकी जिंदगी इस खानदान ने किस तरह अजीरन बनाई, उसकी ये एक ताजा मिसाल है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो निजाम इंसाफ है उस पर भी बड़े सवालात है। अभी पिछले डेट ऑफ हियरिंग पर स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जो जज साहब हैं, एक सलमान शहबाज, उसकी वल्दियत दर्ज नहीं थी, उसका पता जो है वो एड्रेस सही नहीं था, तो इस बुनियाद पर एक और डेट डाल दी गई। यानी आप देखिए कि इतना अपाज और निकम्मा निजाम इंसाफ है जिसके तहत हमारे जज साहब को भी पता है, अदलिया को भी पता है, नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी मौजूद हैं, जिस तरह मुलाजमीन के अकाउंट इस्तेमाल किए गए हैं, फिर भी साल लगते हैं, फैसला नहीं होता। ये इतना बड़ा माफिया है कि इनके खिलाफ फैसले नहीं होते। फिर वकला तारीखें ले लेते हैं, कभी वो कहते हैं मैं वजीर आला बन गया हूं, वजीर आजम बन गया हूं, बड़ी आम मीटिंग के अंदर जाना है। भाई अदालत को इससे क्या गरज होनी चाहिए कि वो आम मीटिंग है नहीं है, उसको एज ए मुल्जम ट्रीट करना चाहिए। और आगे रही से कसर, अगर यहां पर नैब या एफआईए अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, अब इसके साथ ही एफआईए के अंदर बड़ी तब्दीलियां कर दी गई। जब आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हालिया दिनों के अंदर एक्शन लिया और उन्होंने कहा अब ये चूंकि मुल्जम जो है वजीर आजम और वजीर आला बन चुके हैं, तो लिहाजा ये जो जितना भी रिकॉर्ड है इस केस का वो हमारे पास आना चाहिए। तो अब एक बड़ा मंसूबा अगरचे नाकाम करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इसके बावजूद प्रोसिक्यूशन टीम अपनी है, एक अपनी हिकमत अमली के तौर पर वो चल रहे हैं और अदालतें जो है वो रही से कतर लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस निकाल देते हैं और वो वहां पर जो वारंट गिरफ्तारी हो या कोई भी मामला हो तो वहां से भी आले शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल जाता है। अब मकसूद चपड़ासी जो है वो एक गरीब आदमी है, कसम पुरसी के हालात हैं, उनके घर के अंदर कोई बड़ा वो 3 अरब 75 करोड़ के लिए तो सिर्फ उसका अकाउंट इस्तेमाल किया गया। असल फायदा जो उठाया है वो इस मकसूद मलक मकसूद की फैमिली ने नहीं उठाया, वो आज भी गरीब है। लेकिन दूसरी तरफ जो सिसलन माफिया है जिसने इस्तेमाल किया है, फायदा उन्होंने उठाया है। शहद खकान अब्बासी जो है, बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि ये क्या उसका रिश्तेदार है? भाई ये उसका रिश्तेदार नहीं है, बल्कि एक एंकर ने शहद खकान अब्बासी से सवाल किया कि ये मलक मकसूद कौन है, तो इन लोगों को जब जवाब नहीं आता तो ये ऐसी एंकी फेंकी वो जैसे कहते हैं वो जरूर करते हैं। उसने कहा जी मलक मकसूद जो है वो मेरा रिश्तेदार है। तो ये तंजिया तौर पर उस शख्स ने बात की, चूंकि इनको इल्म है कि कानून इनको पकड़ नहीं सकता, कानून इनको सजा नहीं दे सकता, तो फिर ये इस तरह के मजाक करते हैं। हालांकि ये बड़ा एक सीरियस मामला है और जिंदगी जो है वो आज आप देखिए नवीद, उसके बाद डॉक्टर रिजवान, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का एक आम किरदार जो है मलक मकसूद, उनकी डेथ हो गई है। अब इसको जो है मुख्तलिफ ताने बाने जोड़े जा रहे हैं। यकीनी तौर पर कहा जा रहा है कि शायद इनका मर्डर किया गया है और जैसे बयान किया डॉक्टर शहबाज गिल ने कि मकसूद चपड़ासी, डॉक्टर रिजवान
اور نوید، یہ تینوں لوگ شریفوں کی منی لانڈرنگ کے عام کردار تھے۔ تینوں کو ہارٹ اٹیک ہوا، 2 ہلاک کر دیے گئے اور نوید زندگی موت کے درمیان لٹک رہا ہے۔ خدشہ ہے کہ تمام لوگوں کو خاص قسم کے کیمیکل ان کے کھانے میں دے کر یہ ہارٹ اٹیک کروائے گئے، ان کو قتل کیا گیا ہے۔ اب یہ ایک بڑا خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب بھی اس طرح کے بڑے لوگ ہوتے ہیں تو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر شہباز گل اس کو مبینہ جو ہے وہ قتل قرار دے رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ شخص دبئی کے اندر مقیم ہے اور دبئی کے اندر جو مقیم ہونے کی وجہ سے اب انویسٹیگیشن ظاہر ہے دبئی کے ادارے کریں گے۔ دبئی کے ادارے تب انویسٹیگیٹ کریں گے جب مقصود کی جو فیملی ہے وہ ان سے رجوع کرے گی اور چیک کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یا پھر حکومت پاکستان اس کے حوالے سے کوئی سوٹ فائل کرے، کوئی ریکویسٹ کرے، تو حکومت پاکستان اس وقت آلریڈی چونکہ کرائم منسٹر اس کے ٹولے کے پاس ہے، تو یہ زیادہ جو ہے وہ چانس نہیں ہے۔ اور پھر اتنا بڑا اگر معاملہ ہو بھی خدا نہ خواستہ تو پھر بھی غریب آدمی کا کیا بنتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ لوگ یہاں ان کے منی لانڈرنگ کے سارے گواہان، ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے، خواہ وہ طبی ڈیتھ ہو، خواہ وہ مرڈر کیا گیا ہو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا FIA، ہمارے نیب، انہوں نے تفتیش کر دی، آگے عدالتوں کے اندر معاملات پہنچا دیے، تو کیا جج صاحب اگر چاہیں تو یہ 2 مہینے کے اندر فیصلہ ہو سکتا ہے، یہ 1 مہینے کے اندر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ان کے خلاف شاید فیصلے کرنے نہیں ہیں، اور پھر اس نظام پر جو سوالات ہیں وہ ہمیشہ اسی طرح اٹھتے رہتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے اور پاکستانی قوم آج اس نظام انصاف پر بھی شرمندہ ہے۔ اگر اس شخص کو کوئی کیمیکل نہیں بھی استعمال کیا گیا، اگر طبی طریقے سے بھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو اس ہارٹ اٹیک کے اندر شریف خاندان کا پھر بھی حصہ بنتا ہے کہ کیسے غریب لوگوں کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا، ان کے اکاؤنٹ سے استعمال ہوئے، وہ 20-25 ہزار کے ملازمین، لیکن اس پر حامد میر، غریدہ آسمہ اور سلیم صافی اور باقی کتنے پروگرام کریں گے غریب کے حوالے سے، اور ان کی چوری ڈکیٹی پر کتنی بات کریں گے، چونکہ ان کے منہ بھی بند ہیں، میڈیا کو اشتہارات لگوائے گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بہرحال یقیناً پریشان کن ہیں۔ کبھی ریکارڈ جلا دیے جاتے ہیں، کبھی افراد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن عدالتوں سے بر وقت انصاف نہیں ملتا۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان کو ان معاملات کو دیکھنا ہوگا۔ جو لوور کورٹس ہیں وہ جلد میگا کرپشن کے جو اسکینڈلز ہیں وہ سارے، وہ زرداری سے ریلیٹڈ ہوں، وہ فضل الرحمان سے ریلیٹڈ ہوں، وہ شریف خاندان سے متعلقہ ہوں، تو یقینی طور پر کوئی نہ کوئی میکانزم ہو اور 2-3 مہینے کے اندر ان کے فیصلے آ جانے چاہیے۔ اب اس کے ساتھ ہی آگے آپ کو علم ہے کہ ایک اور بڑی ڈکیٹی جو ہے یہ حکومت کرنے جا رہی ہے، ان قوانین میں ترمیم کے حوالے سے، وہ بھی ہم بات اگلی ویڈیوز میں کریں گے۔ تو یہ مقصود چپڑاسی جو ہے وہ بالآخر آج اپنے انجام کو پہنچے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جنہوں نے اس جگہ تک ان کو پہنچایا ہے، یعنی جس طریقے سے بھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ ہر بندے کے جو سانس لکھے ہیں دنیا میں لینے ہیں، لیکن کہ اس لوگوں کا جو کردار ہے ان سے بھی اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ اس کا پوچھے گا، ان کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔